عید الفطر کا وقت بالکل قریب ہے اور چند دن رہ گئے ہیں اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کا وقت آ رہا ہے یا پڑھنے کے دن آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس سال جو 2020 ہے یا 2020 ہے، اس وقت ہم لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بھی بند ہیں، عیدگاہ بھی بند ہیں، بلکہ باہر نکلنا بھی بند ہے۔ تو ایسے موقع پر عید کی نماز کیسے پڑھا جائے یا عید کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی اعظم حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ عید الفطر کی نماز ادا کرے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں جو جہاں ہے وہیں عید الفطر کی نماز ادا کرے، یہ مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو جہاں ہے اپنے گھروں کے اندر عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ نہیں بدلے گا، صرف جگہ بدل جائے گی کہ آپ عیدگاہ میں اور مسجد میں پڑھنے کے بجائے اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، عید الفطر کی نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور ایسے ہی عید الفطر کی نماز سے پہلے یا بعد میں نہ کوئی سنت ہے اور نہ کوئی نفل ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ عید الفطر کی نماز صرف نماز ہے اور وہ 2 رکعت ہے، اور چونکہ گھر میں نماز ادا کی جائے گی اس لیے عید الفطر کا خطبہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف نماز ادا کی جائے گی۔ تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد 7 زائد تکبیر کہیں گے، 7 زائد تکبیر، اللہ اکبر، 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 یہ 7 زائد تکبیریں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سنت تو یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھا جائے، لیکن اگر یہ کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر 1 رکعت پوری کریں گے، جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب یہاں پہ قرات سے پہلے 5 تکبیر کہیں گے، 5۔ جب سجدے سے اٹھیں گے تو 5 تکبیرات کہیں گے زائد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 زائد تکبیریں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سنت یہ ہے کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا جائے، لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے باقی رکوع اور سجدہ کریں، تشہد میں بیٹھے اور تشہد میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ تو اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اپنے گھر میں، یہ آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ خطبہ نہیں دیا جائے گا، خطبہ نہیں ہوگا۔ تو جس کو بھی پڑھنا ہے عید کی نماز اپنے گھر میں اس طریقے سے پڑھیں، عید کی نماز ان کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز پڑھنی کب ہے۔ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اشراق کے بعد، اشراق کے بعد عید کا نماز شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے زوال سے پہلے۔ زوال سے پہلے آخری وقت ہے عید کی نماز پڑھنے کا، اور اشراق کا جو وقت ہے یہ عید کی نماز کا شروع کا وقت ہے اور بہتر وقت ہے اور اچھا وقت ہے۔ اس بیچ میں آپ کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں عید کی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔